جس کو مسجد کی صفائی کرتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ وہ نوجوان کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا؟ کہا حضور وفات پا گیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، میں جب دعا مانگوں گا اللہ اس کی قبر کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دے گا کہ وہ رب کے گھر کو صاف کیا کرتا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے اشتہار لگا دیے تھے، ایک بندے نے فون کیا، انہیں کہا شیخ صاحب تسی پروگرام کرا رہے ہو سانو دعوت نہیں دیتی۔ انہیں کہا گھر آ کے تے پھر ہی دعوت ہوندی ہے یار، تو اشتہار پڑھیا نہیں؟ او میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کچھ ذمہ داریاں رب اور رب کے رسول نے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری لگائی ہیں اور ان کا پورا کرنا ہمارا مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی چھینک مارے الحمدللہ کہے، تم یار ہم اللہ کہو، انہیں تھوڑی میں چھینک مار کے الحمدللہ کہے تو کہاں یار ہم اللہ کہے۔ حضور نے ڈیوٹی لگا دی، اذا لقیت فسلم، ملاقات کرو تو سلام کہو۔ حضور نے ڈیوٹی لگا دی، رب کے گھروں کو صاف کرو، تطیبوا وتنظفوا، خوشبو لگاؤ، صاف کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ وقال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا۔ وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقال ورتل القرآن ترتيلا، وقال ورتلناه ترتيلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة۔ وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من قرأ القرآن وقرأ۔ وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ صلاۃ و سلام کے بعد ایک کو اس کی بھائی بند کر دے، آواز کی سمجھ آئے، آواز کی سمجھ آئے، آواز صاف کرنے کو بند کر دے۔ میرے عزیز دوستو، معزز نمازی بھائیوں، نوجوانوں، ہم سب ایک ایسے مرکز میں جمع ہیں جس مرکز کے روحانی رشتے ناطے پاکستان بھر کے دینی مراکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رابطے، یہ تعلق اور یہ سلسلے دنیا کے سب سے خوبصورت رشتے ہیں اور دنیا کے سب سے خوبصورت سلسلے ہیں کہ مسجدوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور مدرسوں کا مدرسوں کے ساتھ،
دیکھنے کو تو بعض دفعہ ہم یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ عبدالحکیم کی کسی ایک گلی میں واقع مدرسہ ہے، لیکن جب ہم ان مدرسوں کے شجرے کھولتے ہیں، ان کے تعلقات دیکھتے ہیں، تو پاکستان میں پھیلے ہوئے یہ جتنے نیٹ ورک ہیں ان مدارس کے، یہ مرکز، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، ان تمام تر مراکز میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ان کا ذکر ہوتا ہے، یہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات یقین سے بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی ایک مسجد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، مسلک کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، سچائی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ سچائی دنیا بھر میں جہاں جہاں پائی جاتی ہے، آپ اس سچائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ سب نے اپنے دل سے یقین، ایمان اور زبان سے اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اسے اتارا ہے، اور یہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، رہنمائی، رہبری کے لیے اللہ کا آخری سندیسہ، آخری پیغام ہے۔ اس میں سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں، اس پہ ایمان لانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ سب، میں اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو جب ہمارا رشتہ قرآن مجید سے جڑ گیا، ہمارا تعلق قرآن مجید سے جڑ گیا، ہم قرآن مجید کو سیکھنے لگ گئے، تو ہم اس سلسلے کا حصہ بن گئے جس سلسلے کے بانی محمد رسول اللہ۔ غور فرمائیے، توجہ کیجیے، یہ سلسلہ چشتیہ سے بھی بہت اعلیٰ ہے، سلسلہ قادریہ سے بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے، سلسلہ سہروردیہ سے بھی بے مثالی، سلسلہ نقشبندیہ سے یہ سلسلہ بہت اونچا ہے۔ سلسلۃ الذہب الموصلۃ الی رسول اللہ، یہ وہ روشن سلسلہ ہے جو قرآن مجید کے تعلق کے ساتھ آپ کو محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ صاحب ہیں، قاری سید اللہ صاحب بیٹھے ہیں، سید توفیق الرحمان شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ مدرسہ آل محمد، یعنی یہ سید برادران جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے، بڑے بڑے مرکز قائم ہیں، 5 وقت کی نمازیں ان کا اہتمام کرنا یہی مان نہیں ہے، پھر مساجد مدارس کی ذمہ داری۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب تعلق قرآن مجید سے جڑتا ہے، حدیث رسول سے جڑتا ہے، تو پھر ہم کائنات کے سب سے اونچے سلسلے کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ منسلک ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کائنات کا کوئی رشتہ اگر اس سلسلے سے نہ جڑے، اپنے خاندانی شرف کی بنیاد پہ آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، جس بندے کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب قیامت کے دن اسے آگے نہیں کر سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عمل کے ذریعے سے آگے بڑھ گئے، ابو لہب کا نسب قیامت کے دن نسب کی بنیاد پہ ابو لہب کو آگے نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ خاندان اونچا ہے لیکن سلسلے اونچے کے ساتھ نہیں جڑا۔ اونچا سلسلہ کیا ہے؟ اونچا رشتہ کیا ہے؟ اب یہ جو مدرسہ عبدالحکیم کے اندر ہم بیٹھے ہیں،
آپ جامعہ سلفیہ جا کے پوچھیں، ان کو اس کا پتہ ہے، چونکہ یہ اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کراچی کسی درسگاہ میں چلے جائیں اہل حدیث کی، وہاں جا کے کہیں کہ ہم عبدالحکیم سے آئے ہیں، وہاں سید توفیق الرحمان شاہ صاحب ہیں، سید توصیف، سید طالب، سید طیب الرحمان حافظہم اللہ، ان کے بھائی، وہ فوراً پہچان لے گا، پھر وہ 2-4 مثالیں بھی آپ کو دے دے گا، کوئی نہ کوئی اس کا تعلق بھی یہاں سے علم کا، دین کا نکل آئے گا۔ اس طرح یہ جو برانچیں، شاخیں ہیں دین کی، ان کا چونکہ ایک سلسلہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کا، لہٰذا ان کا ایک دوسرے سے کیا ہے؟ تعارف۔ BI نے ہی اسی طرح جب ہم اس سلسلے سے، جو قرآن کا سلسلہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا روشن سلسلہ ہے، جب اس سلسلے کے ساتھ جڑتے ہیں، ہم نے امام القرہ حضرت شیخ ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، روایت حفظ پڑھی، سبا پڑھی، ثلاثہ پڑھی، ابھی یہ جو روایات ہیں اس میں ورش ہے، قانون ہے، دوری ہے، سوسی ہے، پھر ان کے مختلف طرق ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے برخوردار انہی روایات کے اندر پڑھ رہے تھے جنہیں ہم روایت سبا کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں یہ 7 بڑے قاری ہیں اور ان کے 2 آگے تلامذہ ہیں، اس وجہ سے اس کو سبا کہتے ہیں۔ ہمارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں شاید سبا سے مراد انزل القرآن ولا سبت احرف کے 7 حروف مراد ہے، نہیں، یہاں جب ہم روایت سبا لے رہے ہوتے ہیں اس سے مراد 7 بڑے قرات کے امام مراد ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الفتاح مرصفی سے پڑھا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اختتام پذیر ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ جو سند ہے حضور تک، یہ لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی اور آگے ہم اپنے تلامذہ کو جب وہ ہمارے پاس حفظ کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تجوید پڑھتے ہیں تو یہ سند ہم اس کو دے کے کائنات کے اس اعلیٰ سلسلے کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ عزیزوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ لوگ اپنے سلسلے چشتیہ پہ فخر کرتے ہیں، سلسلہ سہروردیہ پہ، قادریہ پہ، نقش بندیہ پہ، لیکن یہ سبھی سلسلے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ جو سلسلہ اللہ نے بنایا ہے وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی بس ان تمام تر سلسلوں میں اللہ کا جو بنایا سلسلہ ہے وہ ہے بعث فی الامیین رسولا۔ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں، سستی دور ہو توجہ کریں، توجہ نہ رہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جلسے میں حاضری نہیں دی، کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ پڑھیں، هو الذی، پڑھیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں اپنے رسول کی بعثت فرمائی، وہ رسول یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ انخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، لوگوں میں تم کو لوگوں کے سلسلوں سے، غلامیوں سے نکال کے پروردگار بندگان کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑنے کے لیے آئے، اور یہ تعلق جوڑنے کا جو نصاب ہے وہ قرآن مجید ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اب یہ تعلیم ہر جمعے میں حضرت شاہ جی کے خطبات میں آپ یقیناً قرآن مجید کی آیات بھی سنتے ہوں گے،
احادیث بھی سنتے ہوں گے، سالانہ جلسوں میں، کانفرنسز میں، دروس میں، اور آج کی اپنے بھائی عظیم اختر کی گفتگو میں جو آپ قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، تو تعلق کس سے جڑ رہا ہے؟ رب سے اور رب کے رسول سے، اور اس تعلق سے معتبر تعلق کوئی نہیں۔ یہاں یہ مغل بیٹھے ہیں، یہ شاہ بیٹھے ہیں، میں آرائی ہوں، یہاں ادھر بھی سید صاحب بیٹھے ہیں، یہاں بھی پتہ نہیں کون کون ہوں گی، مختلف ذاتیں ہوں گی، لیکن اگر ہم سب قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم سب کا سلسلہ کیا ہے؟ ایک سلسلہ ہے، السلسلہ القرآنیہ والحدیثیہ، قرآن مجید کی تعلیم تعلم کا سلسلہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ۔ عزیز ساتھیوں، جو بندہ اپنا تعلق اس سلسلے سے جوڑ لیتا ہے، دارین کی سعادتیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں، دنیا آخرت کی ترقیاں اللہ تعالیٰ اس بندے کے نصیب میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ چیز بذات خود بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ کسی انسان کو اللہ منتخب کر لے اس سلسلے کے لیے، یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی شخص پوچھے نا قاری صاحب کیا کرتے ہو؟ اللہ ٹھیک نہیں ہے، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، یہ چیزیں کامیابی کا نہ ہی معیار ہے، چونکہ شکوہ کرنے والے کے پاس جو کچھ موجود ہے یہ چیزیں وقت کے فرعونوں کے پاس بھی موجود نہیں ہوتی تھی۔ شرف، منقبت، عظمت یہ ہے کہ اللہ انسان کو اس سلسلے کا حصہ بناتا ہے۔ فنکار ہیں، ان کے اپنے سلسلے، وہ آدھے استاداں دے گوڈے نوں ہاتھ لاؤندے نے جا کے، قوال سویرے سویرے منہ چ پان پایا ہے تے او انٹرویو دین بیٹھے نے تے آندے نے ساڈے تے اللہ دا بڑا فضل ہے۔ بھی کی کردے ہو تسی؟ اسی قوالیاں کرتے ہیں۔ بھی جس پہ اللہ کا فضل ہو وہ قوالیاں کرتا ہے۔ یہ ہمارے اسی علاقے کا افتخار ٹھاکر ہے، کام کیا کرتا ہے؟ مراس پونا، جگت بازی، پانڈ پونا۔ ایک انٹرویو میں اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ عزت کسے ملی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا کرم ہے، یعنی مراسی ہونا بھی اس دور چیزت بن گیا۔ اور کام کی کرتے ہو جی جھوٹا ماری دیا نے، تو عزت کنے دیتی ہے؟ اندازہ کر لو تسی۔ حضور کا ایک جملہ ہوتا تھا دعا میں، بشرو 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 لیس الیک بل خیر کلہ بیدیک، اللہ خیر ساری تیرے ہاتھ میں، شر کی نسبت تیری طرف نہیں۔ شر کی نسبت ایکو بند کر دیں بھائی، اس میں شر کی نسبت تیری طرف نہیں، شر کی نسبت کے سلسلے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ بات سمجھا رہی ساتھیوں کو؟ بول کے بتائیں، بات سمجھا رہی؟ شر والے سلسلے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ شر پہ ہے، نہ ہی اسے اللہ نے عزت دی ہے، وہ کچھ اور ہے، نہ ہی اس پہ اللہ راضی ہے۔ اگر اس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، یہ کوئی اللہ کی پسندیدگی کی نشانی بھی بالخیر کلہ بیدیک، جو خیر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم ای دینکم۔ لوگوں، اللہ نے جس طرح دنیا تقسیم کی ہے نا، روزی، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، جائیداد، پراپرٹی، جس طرح اللہ نے یہ چیز تقسیم کی ہے، اسی طرح دین بھی اللہ نے تقسیم کی ہے۔ دین بھی کس نے تقسیم کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور جب اللہ نے دنیا کی تقسیم کی، دنیا کے سلسلوں کی تقسیم کی، روپے پیسے کی تقسیم کی، مال و جائیداد کی تقسیم کی، یؤتی دنیا، اللہ تعالیٰ نے
دنیا عطا کر دی، جس سے اللہ محبت کرتے تھے اس کو بھی، اور جس سے محبت نہیں کرتے تھے اس کو بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی دنیا دکھا کر کے کہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل، دنیا کی شہرت دکھا کر کے کہے کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، یہ دلیل۔ پچھلے دنوں انتہائی ایک ذمہ دار خطیب، انتہائی ذمہ دار خطیب ایک بھانڈ قسم کے بندے کے بارے کہہ رہا تھا کہ تجھے اللہ نے عزتیں دی ہیں، پانڈے پونے دی وجہ تو جڑی شہرت مل جائے وہ شر ہے، تے شر کی نسبت اللہ کی طرف، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار میں ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفائیں، بیماری کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ گناہ میں کرتا ہوں، اذنبت ذنبا، معاف، انت سبحانک انی کنت، تو پاک ہے، ظلم مجھ سے ہوئے۔ ہمارا حال یہ کہ بچے کو آرام آ جائے، فلاں ڈاکٹر کو دوائی لئی ہے، فلاں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ڈیگ پوے کتنا ڈگے ہے، اللہ والوں اللہ نے لکھا ہے، آرام نہ آئے لگتا ہے کہ قسمت نہیں ہے۔ ہر بیماری شر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، جب وہ چنگا کام نظر آئے کنے کیتا ہے، ایف کیر نے کیتا ہے، ایف کیر نے کیتا ہے۔ پھر ہونا کیا، برائی دا کمی دا کوئی سان چیر پائیوار نہیں، اوکھے ویلے دا کوئی پائیوار نہیں، خوشیوں کے سارے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے دے، 1000 حصہ دار نکل آئیں گے کہ ایسی بھی تیرنا اتنا کیتا تینوں تاں عزت ملی، اسی بھی تیرنا اتنا کیتا تینوں تاں عزت ملی، اسی بھی تیرنا اتنا کیتا تینوں تاں عزت ملی۔ جے پھنس جاؤ کہ پھر بنتا ہے تو کلہ پھنس، کلہ اس مشکل اور مصیبت سے کلہ باہر آ۔ تھانے والے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ پھنس گیا ہے، کوئی ہے، وہ بھی اسی نہیں جانتے، سکے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور عزت والے سے کبھی سلام بھی نہ ہوا ہو، مشہور بندے سے کبھی سلام بھی نہ ہوا ہو، ہم تعارف ہی اس کا نام لے کے کرواتے ہیں۔ عزیزو ساتھیو، حدیث غور سے سنو، سمجھو، فرمایا کہ دنیا بھی اللہ نے تقسیم کی، دین بھی اللہ نے تقسیم کیا۔ جب اللہ نے دنیا تقسیم کی تو اللہ نے ان کو بھی دے دی جن کو اللہ چاہتے تھے، اور ان کو بھی دے دی جن کو اللہ نہیں چاہتے تھے۔ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھے، دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دنیا دے دی ایسے بندوں کو جن بندوں کا اللہ کے ہاں مقام ہی کوئی نہیں تھا۔ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، لیکن جب دین تقسیم کرنے کی باری آئی تو اللہ نے بیریئر لگا دیے، اللہ نے جالیاں لگا دی، اللہ نے چیکنگ کے سسٹم کو مزید تیز اور ایکٹیو کر کے چھانٹی کی چھانٹی، سچے ستھرے نفیس اعلیٰ اپر نہیں علیل کلاس کے لوگ نکال کے جن سے اللہ محبت کرتے تھے، ان اپنے محبوبوں کے درمیان محمد کا دین تقسیم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضینا بقسمت الجبار فینا، دین دلیل ہے رب کے پسندیدہ ہونے کی۔ رب جسے عزت دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کا سچا دین دیتا ہے۔ جس کے پاس قرآن، جس کے پاس حدیث، حدیث کا استحضار، قرآن مجید کی منزل یاد، تجوید کی ادائیگی پختہ، میں کس طرح آپ کو بتلاؤں کہ ایک قاری، ایک طالب علم جب پڑھتا ہے ایک ایک حرف کے مخارج اور اس کی صفات، یہ طلبہ نے پڑھی ہیں، سعود صاحب آپ کو بتائیں کہ کبھی پوچھیں کہ صفات عارضہ ہیں، صفات لازمہ ہیں، صفات لازمہ متضادہ ہیں۔ ایک حرف کے اندر کم از کم ایک وقت میں 5 صفتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 صفتیں ہوتی ہیں۔
رال زا کا مخرج، وا کا مخرج، زاد کا مخرج الگ الگ ہے. آواز پرننسیشن کے اندر فرق کرنا ہے. جس کے پاس یہ ذخیرہ آ گیا، آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ہم نے جن کو کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، رسول کو مبعوث کیا، رسول قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کا سلسلہ ہمارے ساتھ جوڑتا ہے. لوگوں ٹول بجا کے جڑا سلسلہ ہے نا وہ ساڈا نہیں. پنگا تے چرساں بیچ کے تے پی کے تے تمالاں پا کے لڈیاں پا کے جڑے سلسلے نال لوگوں نوں جوڑیا جا رہا ہے، لوگوں سلسلہ ساڈا نہیں. رات چرس تے بوٹے پی کے بے ہوش ہو کے نعرے مار کے جڑا سلسلہ جوڑیا جاتا ہے، لوگوں ساڈا نہیں. گھروں بکار ملنگ بن کے نہانے سے پرہیز کر کے دھوش بن کے ٹہرا بن کے لوگوں کو ٹھگنے کے یہ جو جال لگا کر کے رب کے حبیب سے تعلق ثابت کیا جا رہا ہے، یہ درگاہیں بنا کر کے غلوں کے نام پہ جو عوام کا استحصال کر کے قرب کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. لوگوں یہ سرٹیفکیٹ میرے نہیں، میرے محمد کے نہیں. ہمارا سلسلہ وہ ہے جس سلسلے میں قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، حدیث کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. سلسلہ الصحابی الموصلۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روشن سلسلہ، یہ سنہرا سلسلہ، یہ سونے سے قیمتی سلسلہ جو تجھے اور تیرے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جوڑ دے. تجھے وہ سلسلہ جمعے میں ملے گا، درس میں ملے گا، ہماری درسگاہ میں ملے گا. ہم کسی گلی نکڑ کے اندر ادارہ قائم کر دیں، یہ روشن سلسلہ تجھے وہاں ملے گا. تو کسی گاؤں کے کونے کھدرے میں بیٹھ کر کے ہم سے تعلق جوڑے گا تو اس سلسلے کی وجہ سے تیرا تعلق کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا. آئیے جائزہ لیجیے، دیکھیے کہ قیامت کے دن قبر کے اندر جو سوال ہونے ہیں نا، وہ 3 سوال آپ سب کو پتا ہے. من ربو کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا. من عموماً ذوی العقول کے لیے آتا ہے، کسی ذات تجسیم زیرو کے لیے، اور ماں دینوں کا پورے دین کے لیے. اس کے بعد فرشتے جب اس کو جواب نہیں آئے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ فرشتے اس کو کیا کہیں گے؟ فرشتے 2 باتیں کہیں گے. کتنی باتیں کہیں گے؟ کتنی باتیں کہیں گے؟ 2 باتیں. لا دریتا ولا تلیتا، تا تما تم، تی تما تننا، مخاطب کا یہ صیغہ ہے. لا دریتا، درا یدری سے، لا دریتا ولا تلیتا. درا یدری کے معنی ہوتے ہیں گہرائی میں جانا، جھانکنا، مسئلہ سمجھنا، تفسیر پڑھنا، حقیقت کنہ تک اترنا، ما قبل ما بعد ما لہ و ما علیہ، پوری گل دا اگا پیچھا معلوم کر کے مسئلہ سمجھن دی. درا یدری. فرشتے انہوں کہیں گے کہ تو کدے جڑا نصاب ساڈا رسول لے کے آیا سی او دے تے غور ہی نہیں کیتا. ولا تلیتا، نہ تو تجھے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آیا اور نہ ہی تو نے کبھی پڑھ کے اندر جھانکنے کی کوشش کی. 20 سال ہو جاتے ہیں بعض شعبہ حفظ کے اساتذہ کو شاہ جی قرآن حفظ کرواتے ہوئے. تلیتا تو ہوتا ہے، دریتا نہیں ہوتا کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں، اللہ فرما کیا رہے ہیں. تلا یتلو ولا تلیتا، تو کدے کھولیا ہی نہیں، پڑھیا ہی نہیں، تو اس سلسلے کا حصہ ہی نہیں، تو ہورا پاسے. تجھے تو بزنس مینوں سے تعلق بنانے کی، ایم این اے سے تعلق بنانے کی، تجھے اپنا قد اونچا کرنے کی، پہاڑ بنانے کی، تھانے کچہری سے تعلق قائم کرنے کی، تیرے ہزاروں سلسلے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کا سلسلہ تلا یتلو کا تقاضا کرتا ہے، درا یدری کا تقاضا کرتا ہے. پڑھنا مشکل، سیکھنا مشکل، لہذا
جان چھڑاؤ، سال کے بعد چند جلوس نکالو، رسم و رواجوں کا جناب کے لیے ایک پہناوا گلے میں پہنو اور ثابت کر دو کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ اگر باقاعدہ اس سلسلے کا حصہ نہیں ہوگا تو مر ربو کے چھوٹے سے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ باقاعدہ اس سلسلے کا حصہ نہیں ہوگا تو من نبیوں کے چھوٹے سے سوال کا جواب بھی، ماں دینوں کا علی اسلام، بات سے جان چھوٹ گئی۔ من نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھن تے سیکھنے والی کیڑی گل ہے؟ من ربو کا ربی اللہ، یہ تو اس فکر کا اظہار ہے، اس لمبے تفصیلی جائزے کا خلاصہ ہے۔ اس چھوٹے سے سوال کا جواب دینے کے لیے اس سلسلے کے ساتھ مستقل جڑنا پڑے گا، پھر گھر کے اندر قرآن اور حدیث کی محبت کرنے والی نسل پروان چڑھے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں آئے یا مسجد میں آئے اور قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے یا سکھا دے، من جاء الی مسجد لیتعلم او یعلم، یہ مطلقاً الفاظ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دے یا قرآن مجید کی تعلیم لے، اس مجلس سے جب اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی تعلیم لینے پہ، اس سلسلے کے ساتھ جڑنے کا راستہ معلوم کرنے پہ اسے پورے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے، فرمایا جو بندہ اس دین کے ساتھ سلسلہ جو جوڑنے کا نصاب ہے قرآن، اس کی ایک آیت سیکھ لے تو اللہ کے نزدیک مستقل اول تا آخر ڈائریکٹلی 100 نفل پڑھنے سے زیادہ افضلیت کی حامل یہ بات ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سنہری نصاب پڑھے تاکہ اس کا تعلق اس نصاب سے جڑے۔ تو میرے ساتھ ایک آیت پڑھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، تمہیں لوگوں میں کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے جو ہماری بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے رہ کے، باقاعدہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کا بس ہے نا نشان پہ نام ہی استعمال کر دے، باقاعدہ حصہ نہیں بن گے، باقاعدہ حصہ بننے سے ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں ایک مسجد کا حصہ ہوں، مینوں اذانہ دی بھی فکر ہے، مینوں 5 بجے مسجد نمازیاں تو پہلے کھولن دی بھی فکر ہے، نمازی گند مار کے راہ پہن مینوں لیٹرینا صاف کرن دی فکر ہے، پاواں میں 3 لاکھ دا لباس پا کے جلسیاں چ جاواں، جے میں ایک مسجد نال منسلک ہاں نا مینوں دی صفائی دی بھی فکر ہے، خطیب تے خطبہ جمعہ دی فکر ہے، خطیب جمعے جیسی ویسی گل نہ کر دے مینوں ایدی بھی فکر ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے پوچھو کہ جلسہ کرانا پروگرام کرانا سوکھا ہے کتے؟ بندے دا پیچھے دل تک تک کرتا ہے کہ خطیب بیٹھا ہے، یہ کہڑا کسی دے قابو کی پتہ کیڑی گل کر جاوے، باج بھوکڑی انتظامیہ نو پہ جائے، تانوں یہ ٹینشن نہیں، جنہیں ذمہ داری لئی ہے انہوں کی ہے، اس سے لئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے بہ جاؤ تے ہر آنے جانے دسو اسی بھی مسلمان ہاں، ذمہ داری نہ لو، آزادی ہے نا، 30 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہو، کیا آپ میں جواب دے ہیں؟ امام خطیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ خطیب کھڑا کر کے پوچھے بتا میں نے پچھلے جمعے تجھے کیا بتایا، یہاں بیٹھے ہو اٹھ کے چلے جاؤ، ہم روک سکتے ہیں؟ رسپانسیبل نہیں، ذمہ دار ہے نہیں، اگر بچہ حفظ میں داخل کروا دیا یہ رسپانسیبل ہے، اس کا تعلق اس سلسلے سے جڑے گا، ہمارا مزاج کا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، ملا کے پڑھیں گے وصل کے ساتھ، نون کتنی، خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على
ذالک هو الخسران المبین. لوگوں آؤ تمہیں کائنات کا ڈوبا ہوا انسان دکھائیں، جس کا بیڑا غرق ہو گیا تمہیں وہ انسان دکھائیں. یہ وہ انسان ہے جو کنارے پہ بیٹھ کے اسلام کا نام لے کے عزتیں بنا کے مسلمان بن کے مسلمان مر کے جنازے کے مفاد بھی سمیٹ لیے، عزت کے دفن کے مفاد بھی سمیٹ لیے، اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کے درمیان جو مسلمانوں کو احترام حاصل تھا وہ بھی سمیٹ لیا، لیکن اسلام کے لیے کچھ کیا نہیں. ہلکی سی تکلیف آئی، ہلکی سی آزمائش آئی، مسجد مدرسے سے بھاگ گئے. عزیزو خوش نصیبی ہے کہ خدا تمہیں کسی درسگاہ کی ذمہ داری دے دے جس درسگاہ میں رب اور رب کے حبیب کا نصاب پڑھا کر کے سلسلہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جا رہا. میں الحمدللہ شعبہ حفظ کے اداروں کو دیکھتا ہوں، بعض اداروں میں نہیں جایا جاتا. اپنے ادارے میں سویرے بچوں کو فجر تو پہلوں اٹھا کے او سنتا پڑھ لو خدا دے بندیو، دو دیاں رہ گئی ہیں انہوں کا بعد پڑھو، ناشتہ کرا کے ایکسرسائز کرا کے غسل وردیاں پوا کے پورے 7 بجے اسمبلی، پھر منزل، پھر سبق سب کی. جس مدرسے میں نہیں گیا قاری صاحب کو کہا کہ آن لائن ہو کے سبق سنو. ہوں قاری صاحب نے موبائل آن کر دیتا ہے تو انہوں کا دھیان ادھر ہوا ہے لمحے واسطے. غور کرے کہ سبق کڈا اہم طریقے سے کڈی ذمہ داری نہ سنیا جاتا ہے. میں موبائل سے آن لائن میں سبق کے دوران توجہ آسے پاسے کرنا گناہ سمجھدا کہ ادھروں توجہ سائڈ تے کیتی ادھروں بچہ غلطی کر جائے تے غلطی پکی، سبق وچ غلطی آ گئی تے وہ صحیح نہیں ہوندی. بعد ہڈیاں ٹوٹیاں ہون تے وینگیاں ہو جائے صحیح ہو جاندیاں نے، بچپن تو ہی ہاتھ وینگے ہون مشکل ہو جاتا ہے. تو سبق کی غلطی نہیں جاتی. طالب علم پڑھنے لگا ہم شاہ جی نہیں نہ بتا دی. میں قاری صاحب نے کہا ہلو دوبارہ سنو، تسی دھیان کسی پاسے کر لے، میں موبائل پہ سبق سنو اس نے غلط پڑھا. میں کہا قاری صاحب رات میں تسی مطالعہ لگتا نہیں سنیا ہے. انہوں نے کہا سنیا. میں کہا مطلب ہے تسی غور نہ نہیں سنیا. انہوں نے کہا غور نہ سنیا. میں کہا مطلب ہے غلطی تہاڈی بھی ہے. مخرج، صفات، ادائیگی، تلفظ، ذمہ داری، رسپانسیبل ہونا. ذمہ داری قبول کرو گے تو اللہ قبول فرمائیں گے. جواب دہی کا احساس ہو. بچہ صبح سے شام تک گھر نکلے، 1 دن برداشت کرو گے، 2 دن برداشت کرو گے، 3 دن جب جی کرے ابو کہہ دے، جب جی کرے منہ ہی نہ لگائے، راضی ہو جاؤ گے. جب جی چاہا مان لیا، جب جی چاہا نہ مانگا، جب جی چاہا آ گئے، جب جی چاہا نہ آیا. جو دل کیا پڑھ لیا، نہ دل کیا تو نہ پڑھا، اور سمجھا کہ قیامت کے دن خدا مصطفیٰ کی چوکھٹ کا ساتھ نصیب کر کے لواء الحمد کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ عطا کر کے حوض کوثر کے جام والوں کی پہلی صفوں میں کھڑا کر دیں گے. صرف زوم اور خیال ہو سکتا ہے میرے عزیز میرے بھائی، حقیقت نہیں. اسی فرضی کلاس لائیے نا تے بچہ 3 تو 4 دن غیر ذمہ داری دا مظاہرہ کرے، کدے لیٹ آوے کدے نماز نہ پڑھے. اسی پیو نو سد دیاں نے بھائی اینوں بم پھڑ کے گھر لے جا، اے ذمہ داری نہ نہیں جے آوندا، ایتھے بغیر ذمہ داری تو کام نہیں جے چلنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کنارے بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی. مسلمان کہلانے کا مفاد ہم سمیٹ لیں گے، مسلمان ہونے کا احترام ہم سمیٹ لیں گے، مسلمانوں سے رشتہ ہو جائے گا. لوگ ہمیں کافر نہیں کہیں گے، منافق نہیں کہیں گے، ہندو نہیں کہیں گے. یہ مفاد ہم سمیٹ لیں گے اسلام کا نام لینے کی برکت سے. لیکن کیا اسی ایک لبادے کے ساتھ قیامت کے دن کی عزتیں بھی پا لیں گے؟ پاسبل نہیں، ممکن نہیں. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑو، جو سلسلہ آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پاک مقصد کے ساتھ جوڑے. اور وہ مقصد ہے قرآن اور تعلیم، دین تعلیم، حدیث کی جو تعلیم ہے اس کی نشر و اشاعت، اس کا فروغ.
لوگوں کو توجہ دلانی سب نے. میں نے اکثر جلسوں پہ دیکھا جلسہ کامیاب نہیں ہوا. میں ایک بندے کو گل کرتے سنا جلسہ کامیاب نہیں ہوا. میں کہا تیرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہتا بندے. میں کہا چل یہی سمجھ کہ جلسے کی کامیابی کا معیار بندوں کا رش ہے. تو نے کتنے بندوں کو دعوت دی ہے؟ تو نے کتنے بندوں کو دعوت دی؟ ہماری بھی مسلمان ہونے کے ناطے سے کوئی ذمہ داریاں ہیں. کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی ذمہ داریاں ہیں. کسی کے ہمسائیگی میں رہنے کی کوئی ذمہ داریاں ہیں. کوئی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہم نے خود بخود قبول کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی صفائی کی ڈیوٹی تو نہیں لگاتے تھے. آپ مطلقاً بتا دیتے تھے کہ مسجد کی صفائی کرنا فضیلت والا عمل. جس کو مسجد کی صفائی کرتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. وہ نوجوان کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا؟ کہا حضور وفات پا گیا. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. میں جب دعا مانگوں گا اللہ اس کی قبر کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دے گا کہ وہ رب کے گھر کو صاف کیا کرتا تھا. حضور تو مطلقاً بات فرماتے تھے کہ گلی محلے سے تکلیف دہ چیز اٹھانے والے کو اللہ نے بخش دیا تھا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے کے لیے اللہ دارین کی آسانیاں پیدا کریں گے. مقروض کے قرض کی مہلت دینے والے کو مخاطب کر کے نامینیٹ کر کے تو ڈپٹیاں نہیں لگاتے تھے. آپ توجہ دلاتے تھے کہ جہاد جیسے مشکل ترین عمل میں بچے ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہم اس کے اندر شریک ہو جائیں, کہیں بچہ ہونے کی وجہ سے محروم نہ کر دیے جائیں. ہم یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر ہمارے ہاں یہ بھی رواج نکلا ہوا بعض علاقوں میں. ایک میں نے اشتہار دیکھا, اشتہار جلسے کا. اس اشتہار پہ تقریباً شاہ جی 280 بندوں کے نام لکھے ہوئے. 200 انہوں کا سی نہ لکھی ہوتے نہیں. میں نے ان کو کہا میرے پاس اشتہار موجود ہے. الحمدللہ میں نے ہوائی بات کبھی نہیں کی, وہ اشتہار میرے پاس موجود ہے. میں نے کہا جی تیرے جلسے 280 بندے آ گئے تے جلسے کا سارا خرچہ میرے لو. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے اشتہار لگا دیے تھے, ایک بندے نے فون کیا, انہیں کہا شیخ صاحب تسی پروگرام کرا رہے ہو سانو دعوت نہیں دیتی. انہیں کہا گھر آ کے آکیے تے پھر ہی دعوت ہوندی ہے یار, تو اشتہار پڑھیا نہیں. او میرے عزیزوں میرے بھائیوں, کچھ ذمہ داریاں رب اور رب کے رسول نے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری لگائی ہیں اور ان کا پورا کرنا ہمارا مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. حضور نے فرمایا کوئی چھینک مارے الحمدللہ کہے, تم یرحمک اللہ کہو. انہیں تھوڑی میں چھینک مار کے الحمدللہ کہے تو کہاں یرحمک اللہ کہے. حضور نے ڈیوٹی لگا دی. اذا لقیتہ فسلم, ملاقات کرو تو سلام کہو. حضور نے ڈیوٹی لگا دی. رب کے گھروں کو صاف کرو, تطیبوا وتنظفوا, خوشبو لگاؤ, صاف کرو. ایک بندے کو مسجد کی طرف تھوکتے ہوئے پھینکتے ہوئے دیکھا تو اسے بلایا, فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہتا نماز پڑھاتا ہوں. کس قبیلے کو؟ کہنے لگا فلاں قبیلے کو. آپ نے فرمایا اس قبیلے والوں کو پیغام بھیجو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرے. واپس آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول کیا قصور ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے کیا جملے فرمائے کہ تو نے جو حرکت کی ہے اس حرکت نے رب اور رب کے رسول کو غصے میں ڈال دیا. اللہ کے گھر کا اکرام کرنا یہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی. رب کا نام آئے سنجیدہ ہونا, اللہ کے گھر کو صاف کرنا. ٹوٹیاں میلیاں ویکھیاں صاف کرتیاں, واش روم میڑا ویکھیا صاف کرتا. کیڑی گل ہے یار؟ جس طرح کی واش روم میں گندگی اس طرح کی ہمارے جسم میں بھی ہے, جسم سے نکلتی بھی ہے, جسم کو بھی صاف کرتے ہیں. جو لوٹا پانی کا روڑ کے صاف کر دیے تو کوئی شان کٹن لگی کیا؟ کچھ ذمہ داریاں ہم نے خود بخود ادا کرنی ہیں, اور جو ذمہ داری ادا نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کنارے بیٹھا مسلمان ہے. ایک ہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ
حرف کنارے کو کہتے ہیں نا. آپ نے کہا کہ حروف تہجی، تو اصل میں یہ کنارے کی آواز ہوتی ہے. سین اصل میں سین کی آواز نہیں دیتا، یہ س کی آواز دیتا ہے. ایک کنارے سے آواز، پرننسیشن ایک کنارے سے آتی، اس لیے سین لفظ ہے، حرف ہے. سوفا، سوفا، اور سین س کا نام ہے. آواز س، آواز ز، اس کا نام کیا ہے؟ زا. آواز ہے نام کیا ہے؟ دال. یہ لفظ ہے، اور جو آواز لے کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. لفظ کے ایک کنارے سے جو صوت پیدا ہوتی، کنارے سے. حرف، حرف کے معنی کنارے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. تمہیں ایسے بندے مل جائیں گے جڑے کنارے بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو کے کب تک چلو گے. کنارے کنارے، سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے انجوائے کرنا اور ہے، نہر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے اے کہنا میں نہا لیا ہے، میں ٹوبی لا لیے، میں نہر پار کر لی، اے ہو رہے نہر چ ٹوبی مارنا، ٹوبی مار کے باہر آنا، چودھری اے ہو رہے. اسلام میں ڈبکی لگا، غوطہ لگا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. آ قرآن میں غواصی کر، غوطہ زنی کر، اللہ تیرے کردار کو روشنی عطا کرے، تجھے جدت عطا کرے، تجھے تابناکی عطا کرے، تیرے اندر دینی ایمان کی مٹھاس اترے کہ تو دینداروں کی مجلس کے لمس کو ڈھونڈتا پھرے. اس سلسلے کے اندر اللہ نے وفاداری اتنی رکھی ہے، عزت اتنی رکھی ہے، سکون اتنا رکھا ہے. تو کنارے کنارے رہنے سے بات بولیں، او بولیں تو صحیح، او بولیں تو صحیح. تسی پا منا سدیا جے، میں نے یقین ہے میں نے شادی نے پھر ساتھ لینا ہے انشاءاللہ. اینا میں نے پھر ساتھ لینا. میں عموماً آنا کہ میں جو کسی جگہ جاما نا تے میں اوتے تقریر پہلی تے آخری سمجھ کے کرنا. نہیں ساتھ نہ سدن گل تے کھڑی کرو. لیکن یہ تو ہمارا اپنا ادارہ ہے اور شعبہ حفظ کے اندر حضرت شاہ جی کا خواب ہے بہت بہتری لانے کا، اور انشاءاللہ آئے گی اللہ کے فضل ہے بھی، مزید نکھار آئے گا اور علاقے بھر کا یہ ممتاز اور ممیز مرکز بنے گا. ہم سب نے اس روشن سلسلے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے دعاؤں کی شکل میں. غربت بہت ہوگی، لوگوں کو فیساں نہیں بھریاں جا رہی ہیں، تو آؤ فیسیں بھر کے بھی جس سلسلے سے تعلق جڑنے والا ہے وہ اللہ کی پسندیدگی کی دلیل ہے. نہیں بغیر خرچے کے آ ادھر آ، تیرے بچے کو وضو کر کے بٹھائیں، ایک دن کا پڑھا رب اس کا قبول کر لے تو تیری نسلوں کی بخشش اور نجات کا روشن ذریعہ بن جائے. تیری 10 نسلوں تک اس کا رنگ نظر آئے. ایک وقت کا امام قاری پیدا کر، پوتے کو لوگ سلام کرتے ہیں کہ یہ دادے دے پیچھے سے جمعہ پڑھتے رہے ہیں، پر پوتے کو لوگ سلام کرتے ہیں کہ اس کے پردادے سے ہم نے قرآنی قاعدہ پڑھا تھا. لکڑ پوتے کو لوگ سلام کرتے ہیں کہ میرے ابے نے اس کے دادے سے قرآن پڑھا تھا. 10 پیڑھیوں تک ایک بندہ صحیح پڑھ کے دین سے منسلک ہو جائے، اس کی 10 نسلوں کو لوگ سلام کرتے ہیں. یہ سارے استادہ کی نسل جو ہیں. پچھلے دنوں میرے فادر اللہ ہیں ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب، وہ حافظ آباد گئے. کہاں گئے؟ حافظ آباد سمندری سے. جمعہ وہ چھوڑتے نہیں، انہوں نے جمعہ وہاں دیا. تو میں نے کہا بھی حضرت آپ ہمیں جمعہ دیتے نہیں، حافظ آباد اتنی دور جمعہ کیوں دے دیا؟ تو کہنے لگے اب ڈاکٹر صاحب کے جو بچے ہیں ان کے بھی آگے بچے ہیں. کہنے لگے کہ میں اصل میں جمعہ تو موافقت ہو گئی، جس علاقے میں میں نے جمعہ پڑھایا ہے وہاں ایک بزرگ زندہ ہے جس نے ہندوستان میں میرے دادے سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا. تو مجھے پتا چلا کہ میرے دادے کا کوئی شاگرد پاکستان میں زندہ ہے، تو میرا جی چاہا میں جا کے اس سے اپنے دادے کی باتیں پوچھوں.
کہ دین کے تعلق والا ہمارے خاندان سے جو فیض پھیلا اس فیض کا ایک گواہ موجود ہے، دین کے کام کرنے کا ایک گواہ موجود ہے، میرے دادے کے قرآن پڑھانے کا ایک گواہ موجود ہے۔ میں جاؤں اپنے کانوں سے سنوں کہ اس نے میرے دادے کی مجلس میں بیٹھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا، اس کے بچوں کو بھی عزت دی کہ تمہارا دادا ہمارے دادا کا شاگرد ہے، ایک سچا دین پڑھ لے، سچے دل سے پڑھ لے، اس کی 10 نسلوں کو لوگ سلام کرتے۔ الا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، لوگوں عزتیں ہم نے رب، میں خاندان میں، ہمارے خاندان میں کوئی نہیں پڑھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمارے والدین کریمین کو اس دین کی نسبت سے لوگ سلام کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر آسم مقارچی چودھری، ہیڈ ہیں MBBS ہیں، بڑے نیک طبیعت کے انسان، مجھے کہنے لگے قاری صاحب میں مرکزی مسجد میاں چنوں کے قریب سے گزرا، میں وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میاں چنوں مرکزی، تو سیبوں والی ریڈی سے میں نے سیب لیے، جب میں نے سیب لے لیے تو اس کو میں نے کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں، تو کہتا میں نے اس کو کہا کہ میں عظیم اختر کا بڑا بھائی ہوں۔ عظیم اختر کا، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بڑے رشک اور فخر کے ساتھ کہ وہ بندہ چھال مار کے ریڈی تو ٹھاں اتریا، میں نے کہا سر سوری میں نے بتا دی سی، تے میرے ہتھوں نے شاپر کھولیا تے ڈھیری کر کے نا ریڑی تے پوری ریڑی دی ائی تئی پھیر کے چنگے چنگے سیب کٹ کے نا دوبارہ شاپر چ پا کے تولے، تے میں آخیا کنے پیسے؟ انہیں کہا یہاں دے پیسے نہیں، یہ میں جڑے چاہ نہ دیتے نے نا تو اس چاہ دے پیسے، یارو اتنی عزت لوگ کر دیں، مینوں ہجے نہیں کرنی دے پتا ریڑی والا کون ہے، تے میں 20 جلسیاں چ گل سنائی ہے، کوئی دادے کو نہیں جانتا، کوئی پڑدادے کو نہیں جانتا، مینوں آدھے پڑدادے کا نہیں جے پتا، ہم نے اپنا دادا نہیں دیکھا، ہمارے والد بھی چھوٹے تھے جب دادا انتقال کر گئے، دادی سکھوں نے شہید کر دی رستے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں کس کی رشتہ داری ہے بھائی؟ امام مسلم کے ساتھ کس کی رشتہ داری ہے؟ امام ابو داؤد کے ساتھ کس کی رشتہ داری ہے؟ بس میں علم و عرفان میں آج بھی زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل، میرا مزار نہ پوچھ، ہمارا تعلق قبروں کی وجہ سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے نسلم بعد نسل قیامت کی صبح تک زندہ رہتا ہے۔ او عزیزو، میرے دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لوگوں کو اگر ہمارے مقام کا پتہ چل جائے، لوگ ہم سے حسد کرتے ہوئے ہمارے قتل کے در پہ ہو جائیں، جو عزتیں رب نے رب کے حبیب کے سلسلے سے جڑنے والوں کے لیے رکھی۔ تو انشاءاللہ استادی شگردی دا سلسلہ بناؤں، استادی شگردی دا روزانہ 5 نمازاں جو کسی ایک نماز اپنی مسجد امام خطیب دے سامنے اٹھنے ٹیکے نا تے دین دی کوئی نہ کوئی گل سیکھیا کرو۔ ہم میں سے 90% لوگوں کو غسل نہیں آتا، صحیح استنجا نہیں آتا، وضو کے مکمل مسنون طریقے کا نہیں پتا، باقی تو بڑی بڑی باتیں دین سیکھنے سے آئے گا، سیکھنے سے آئے گا۔ روزانہ ایک مسئلہ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی ادائیگی بھی سیکھنی ہے، قرآن مجید پڑھنے کی جو خوبصورت انداز ہے۔ دیکھا کہ یہ بچے آئے ہیں شاہ جی کے برخوردار آئے ہیں، قرآن مجید بہت تجوید کے ساتھ خوبصورت پڑھتے ہیں، بیٹے مجھے بھی ایک آیت پڑھا کرو تاکہ میرا تعلق بھی، میرا سلسلہ بھی قرآن سکھن تے سکھاؤن والا نہ جڑ جائے،
حضور کا فرمان ہے خیرکم من قرأ القرآن وقرأ، تم میں سے خیر والا وہ ہے، خیر کے دفے لشکر حزب کے اندر شامل وہ ہے جو قرآن کی قرات کرتا اور قرآن کی قرات ادائیگی کرواتا ہے، یا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا قرآن کی تعلیم لیتا ہے۔ اچھا جی کتنی دیر ہو گئی قرآن مجید کی کوئی آیت سیکھے ہوئے؟ کافی دیر ہو گئی۔ تو پھر وہ قبر والا جواب یاد کریں، فرشتے کیا کہیں گے؟ لا دریتا بلا تو نہ اتوں میں کہ پڑھے ہے تے نہ وچ کر دی۔ یوٹیوب پہ سیکھنے سے دین نہیں آئے گا، فیس بک پہ انگلیاں مارنے سے دین آئے گا جس طرح جبریل نے آسمانوں سے آ کے میرے محمد کی بارگاہ خدمت اقدس میں گھٹنے ٹیک کر کے ھذا جبریل آتاکم لیعلمکم دینکم، اے عمر یہ جبریل تھے جو آسمان سے آئے انسانی شکل میں پگڑی باندھ کے تاکہ تمہیں بتائیں کہ دین سیکھتے کس طرح ہے، تاکہ تمہیں بتائیں دین سیکھا کس طرح جاتا ہے۔ تو شیخ کامل کے ساتھ، اپنے اساتذہ مشائخ کے ساتھ، خطباء کے ساتھ، حضرت شاہ جی کے ساتھ تلمذ کا سلسلہ قائم کرو۔ کیا کرو؟ یہ نہ کیا کرو میں اسے جمعہ پڑھنا ہوں، یہ نہ کیا کرو میں وہاں کے مسجد کا نمازی نہیں، میں طالب علم ہوں۔ نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے نہیں آنا، جمعہ سیکھنے آنا ہے، دین سیکھنے آنا ہے، چسکے کے لیے نہیں آنا۔ اے فلانا سنا جو پرسیاں آ رہی نے، فلانا کلام سنا جو بلبل پاکستان، بلبل چمرستان، خطیب شیریں بیان، واعظ خوش الہان موتی پروتے نے لڑیاں لا دیتیاں نے۔ یہ موتی پرونے سے، لڑیاں اور پھول جھڑیاں لگانے سے اس سنہرے سلسلے کے ساتھ تعلق نہیں جڑے گا۔ لیعلمکم دینکم، دین سکھاں گے، دین سکھاواں گے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روشن سلسلے نال ساڈا رشتہ قائم ہوئے گا۔ گل سمجھا گئی ساتھیاں نو؟ الحمدللہ۔ تو اس کے لیے ہم نے دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ مجھے دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گود سے گود تک انسان مسائل سیکھتا ہے، انسان کو باتوں کا دین کا پتہ چلتا ہے۔ مسجد مدرسے علماء کے ساتھ جڑنے سے یہ نہیں کہ دو چار جمعے پڑھے پھر ادھر چسکا لین چلے گئے، پھر ادھر، پھر کبھی پتنگ کی طرح بازاروں میں پھرتے رہے، کنارے کنارے پھرتے رہے۔ اور میرے عزیز میرے بھائی، 10 بندے اگر کسی مسجد میں خطیب سے سیکھنے والے بن جائے نا تے خطیب نو پتہ لگے کہ تے کہانیاں نہیں جے چلنیاں، یہ سکھن آئے نے، خطیب دی مجبوری بن جائے گی کہ مطالعہ کر کے آئے گا، کچھ گلاں پوچھ دس کے آئے گا تانوں سکھاؤن لئی۔ خطیباں دا ذوق سکھاؤن والا بناؤ، ترخاؤن والا نہ بناؤ۔ استاد العلماء استاد و سیدی حضرت حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہوتے تھے کہ کلاس میں استاد پڑھانا ہوتا ہے نا، استاد نہیں جی پڑھاؤں، طالب علم پڑھواؤں نے۔ طالب علم موقع ہو کے سوال کرتے ہیں، صرفی ناگی تعلیلاں پوچھتے ہیں، تحلیلاں پوچھتے ہیں، ترکیباں پوچھتے ہیں، سیغیاں دی اصل پوچھتے ہیں۔ تے استاد آندا ہے کہ منڈے مطالعہ کر کے آئے نے، منڈے مطالعہ آندے نے وہ سبق نو جڑا ہجے پڑھیا ہی نہیں، تے مراجعہ آندے نے وہ جڑا پڑھ لیا ہے۔ یہاں نہ مراجعہ کریں نہ مطالعہ کریں، نیا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ استاد آگے گا ڈون جائے نے سارے، سادہ جا پڑھا کے وہ بھی ٹائم پورا کرے گا، چلے جائے گا۔ طالب علم جاگ کے حاضر سروس ہو کے حاضر دماغ ہو کے ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ لوگوں ہمارے دین کی بات اس بندے کے دل میں اترتی ہے، لمن کان له قلب، جو دل سے ہماری بات کو سننے کے لیے آئے، او القى السمع، اپنے کان کو ہماری بات کی طرف توجہ سے لگا دے، وهو شہید، دل کر رہا ہوئے
کان ادھر ہو وہ شہید، دماغی طور پہ حاضر ہو، اکیلا جسمانی طور پہ موجود نہ ہو، یہ تین چیزیں اس کے پاس ہوں گی، ان فی ذالک لذکرا، انو ساڈے محمد نصاب سمجھ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذوق بنانا ہے دین سیکھنے سکھانے والا، ٹھیک ہے؟ تے عزت تے قدر او دی کرنی ہے، نہ دین دی قدر کرے تے او دے دل چ تڑپ ہوے یار میرے نمازی دین سیکھ لین، کوئی نہ کوئی مسئلہ سیکھ لین، کوئی نہ کوئی قرآن دی گل سیکھ لین، کوئی آیت سیکھ لین، کوئی جو یہاں قرآن پڑھے ہوئے ان سے بھی گزارش کروں گا سلام دعا لے کے نا، میں تو الحمدللہ ماحول بنایا ہے، نواں نمازی ہے نا سلام میں بھائی کی گل ٹھیک ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، آؤ 10 منٹ بیٹھو تھوڑا جہا قرآن تو سناؤ، نہیں آتا تو تصحیح کر دیں گے۔ پرسوں چوتھ میں ایک جگہ 5-6 نوجوان دیکھے، انہوں نے اینیاں شرٹاں پائیاں سی، یہ اتری جہی پائی شرٹ ہی آنے جہاں اتوں دیکھا، تو میں انہوں نے دسیا مسئلہ کہ اگر مفتی صاحب بھی بیٹھے الہ ایسی دو چیزوں کے درمیان آئے جن کی جنس ایک جیسی نہ ہو تو الہ پہلی جنس کے لیے ہی ہوتا ہے، مثلا اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو، رات شامل نہیں ہے، اور جب یہ ہوگا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوو، تو کونی چونکہ اس میں شامل ہے جسمانی طور پہ لہذا کونی بھی دھونی ہے، کونی بھی میں کہا کونی شامل ہے، تو اے حصہ ایک کچے صحابہ کرام کندھے نہ کندھا جوڑ دے سی کچے، ایک کندھے کا حصہ بنتا ہے، ایک کونی کا حصہ نیچے بنتا ہے، کندھے کا حصہ بنتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کندھا ننگا ہوئے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ کندھا ننگا کر کے نماز پڑھتا اس کی نماز، میں کیا اوکھیاں سوکھیاں ہو کے تسی لغت دیاں کتاباں لب کے کسی مفتی کو فتویٰ لے کے ثابت بھی کرتے ہو، اے کندھا نہیں، اے کندھا، لیکن اچھا نہیں لگتا، اچھا یہ مسئلہ میں انہوں نے سمجھ آ گیا، ڈیٹیل دے نال 5 سال تو انہوں نے وضاحتاں دیتی ہیں، تانوں اللہ نے کپڑے بھی دیتے نے، سونا ستھرا سوٹ پا کے کھلا کپڑا جچ آزان نظر نہ ہون، میں کہا میں تانوں کی دساں، تاڑے چو ایک کل زور دی نماز پڑھ رہا سی، اور رکوع گیا ادھا ننگا، سجدے گیا تے پیچھوں سارا ہی ننگا، تے ننگن والے بچے ویکھدے نے جڑا ساتر لباس نہیں نا وہ تب پا کے بازار سے نہیں ترنا چاہیے، تو تسی نماز پڑھنا آ جاتے ہو یار، نہیں اچھا لگتا، نہ ایویں کریا کرو۔ اسی طرح تانوں بھی کہاں گا اے سر ننگا رکھنے والی عادت چنگی نہیں جی، عام روٹین چ بھی سر ننگا رکھنے والی عادت اچھی نہیں، اسی نمازاں ساری زندگی ننگے سروں پڑھتے ہیں، جی پوچھ لو حضور علیہ السلام نے ایک نماز پڑھی سی بھی تسی نہیں ایک پڑھ لو، صحیح نہیں؟ یہ فرض ہے، فرض تو اور بھی کہنا کچھ نہیں ہے، یہ سنت ہے، جائز ہے ناجائز ہے مباح ہے، نہیں ہوتی ہوتی ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جدوں بندے دا مسئلہ سیکھنے والا ہی ذہن رہے گا نا، خدا دی قسمیں کسی سکھاؤن والے دی گل دا غصہ نہیں جے کرے گا، یہ غصہ آتا ہی انہوں میں جنہوں سیکھن دی طلب دا چاہ تے ذوق دا پتہ ہی نہیں کہ دین سیکھن دا لطف کنا ہے۔ حضرت حافظ عبدالسلام پٹوی رحمت اللہ علیہ اللہ قبر منور فرمائے، وہ فرماؤندے ہوندے سن علم دیاں لذتاں دا تانوں کی پتہ ہے، کہ انسان دی شادی ہوئی ہوئے تے وہ آپدیاں رات دیاں لذتاں بیان کرے، علم دیاں لذتاں دے سامنے میاں بیوی دی مصاحبت دیاں لذتاں کوئی حیثیت نہیں دے رکھ، اے دین سیکھن سکھاؤن دی لذت اینی لطیف اور اینی خوبصورت ہے دین سیکھن والے کو۔ کوئی بندہ دین دی گل سکھاوے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ بڑا ہی برا ہے، وہ بڑا ہی برا ہے، بڑا ہی برا ہے کہ جنہوں کو بندہ آکے اللہ تو ڈر، اللہ دا خوف کر، وہ اگونوں آکے تو ڈر، انہوں بندہ کہے کہ تو یار اللہ دا خوف کر، خوف اختیار۔ ساڈا ایک عزیز نے میری والدہ نے کہتا اللہ تینوں ہدایت دے، وہ اگوں میں بھیج دیتا ہی ہوں، میں کہ نماز چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ سارے بھیج دیتے ہی ہیں، غصہ کر گیا ہمارا عزیز، والدہ نے کہا اللہ تینوں ہدایت دے، وہ اگوں اسی بھیج دیتے ہیں۔ کوئی کہے نا اللہ تینوں ہدایت دے، انہوں آکھو یار مہربانی آمین تو مینوں دعا دیتی ہے، میں تو 5 نمازاں چاہنا وا اہدنا الصراط المستقیم۔
دین سیکھنے والا مزاج بنانا. اور انشاءاللہ میں آخری تہاڈے کو وعدہ لے لگا یہ جیڑی مجلس اسی کرتے پے ہیں تسی یہ سارے ساتھی ایک مینوں جواب دے دیو شاہ جی دی تلاوت سنی ہے یہ مجلساں سیکھن سکھاؤن والیاں ہونیاں چاہیے کہ نہیں؟ اگوں آواز آن ڈی پچھوں آواز نہیں آ رہی. دین سیکھن سکھاؤن والیاں مجلساں ہونیاں چاہیے. جمعے چ کی لین ہونا ہے دین سیکھن ہونا. کئی بندے بھج کے آ کے نماز رل کے گھر جا کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں. جمعہ انہیں پڑھے گا جنہیں خطبے تو پہلوں آیا اذان تو پہلوں آیا. دین سیکھنا ہے دین سکھانا ہے. بعض فیس بک پہ فوٹو لا رہے ہیں جلسہ بڑا کامیاب ہوا. یہ کامیابی کی دلیل نہیں. جی کچھ سکھایا گیا ہے سکھایا گیا ہے کامیاب ہے. لِيَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. علی ایک بندے کو بھی سکھا دے کامیاب ہے. ایک بندے دی سیرت چھڑا دے ہو ایک بندے دی گال چھڑا دے ہو ایک بندے دا جھوٹ چھڑا دے ہو ایک بندے نو ہدف بنا کے نمازی بناؤ زندگی چ وہ کچھ تو کرو یار. ایک بندے دے 5 بچے نے 5 بچیاں دی گاں اولاد ہے او دے چوں ایک ہی اوکھیاں سوکھیاں ہو کے مسیتے لے آؤ قرآن دا حافظ بنا دیو اس سلسلے دے نال جوڑ دیو. قیامت کے دن کہنے والے بنے کہ خدایا ہماری نسل میں بھی تیرے حبیب کے سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہے. حضور نے فرمایا کہ دین سکھایا جا رہا. ایک شخص آگے ویسے بیٹھ گیا اس سلسلے کا حصہ نہ بننے کے لیے آیا نہ بننا چاہتا تھا وہاں کسی بندے سے کام تھا باہر بیٹھ گیا لیکن باتیں سن لی. جب جانے لگا فرشتوں نے لسٹ پیش کی خدایا یہ بندے باقاعدہ سیکھنے کے لیے آئے. کہ تریا جاندہ کسی کمبلی بہ گیا تو آواز آتی ہے لا یشقا جلیسہم میرے فرشتوں اس کا نام بھی اس سلسلے میں لکھو. اس سلسلے کے قریب بندہ بیٹھ جائے تو میں رب اس کو محروم نہیں کرتا. دین سکھن دے سکھاؤن والیاں دے نال تعلق کی کرنا ہے مضبوط کرنا ہے. مسئلہ کوئی وضاحت کرے غصہ نہیں جے کرنا وہ دا شکریہ ادا کرنا آپ کی غلطی دا اعتراف کر لینا. جھوٹا عذر پیش نہیں جے کرنا جھوٹا عذر پیش نہیں جے کرنا. نماز کی کوئی اصلاح کرے شرمونا نہیں سیڈ تے نہیں جے ہونا سامنے پوچھنا ہے. ہو سکتا کوئی اور بھی سیکھ لوے وہ دی بھی غلطی دور ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے سکھانے کی توفیق دے. اس درس کو اللہ تعالی آباد فرمائے اور تا قیامت اس سلسلے کو اللہ جاری رکھے. یہاں سے پڑھنے پڑھانے والے اس چشمہ صافی کے فیض کو عالم کے اندر پھیلائیں. دنیا کے اندر اندھیرے اور ظلمات کی دوری کا یہ سبب اور ذریعہ بنے. اور میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. حضرت شاہ جی کا بہت شکریہ انہوں نے حکم دیا دعوت دی اور آرڈر فرمایا اس قابل سمجھا. اللہ حضرت شاہ صاحب کو صحت و عافیت ایمان والی لمبی زندگی دے. ان کی اولاد میں اللہ دین چلائے. ان کی نسلوں میں اللہ حضور کے غلام پیدا فرمائے قرآن کے قاری پیدا فرمائے. اور ہماری زندگی میں بھی اللہ وہ دن لائے ہم اپنے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. وہ دن ہماری زندگی میں بھی آئے ہم اپنے پوتوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرمائے خطیب پیدا فرمائے. اللہ دین سمجھانے والے اللہ پیدا فرمائے. دل سے دعا مانگ کے کوشش کریں گے تو اللہ اس سلسلے کا آپ کو حصہ بنا دے گا. میں آپ کو دعا دے رہا ہوں خدایا ان تمام نمازیوں کو حضور کے دین کے سلسلے کا ساتھی بنا دے. اس روشن خوبصورت میٹھے دریا کے اندر دین کے حوض کے اندر غوطہ زنی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین.